الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الراقع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رکوع فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رکوع اور سجود کو قائم رکھو، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تم رکوع اور سجود کرتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کس کیفیت میں رکوع اور سجود کرتے ہو۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے۔ خاص طور پہ میں ماؤں سے، بہنوں سے اور بیٹیوں سے دست بستہ گزارش کروں گا، اس پروگرام کو مس مت کیجیے گا، کیونکہ آج ہم انشاءاللہ اپنے ادب کے یوں کہیے کہ دامن کو تھام کر اور یوں کہیے کہ احترام کو اپنے دامنگیر کر کے اکرام کے راستے پر انتہائی محبت کے ساتھ اور عقیدتوں کے ساتھ چل کر اس بارگاہ میں اپنے مل کر ہدایے پیش کریں گے جو بارگاہ اس کائنات کی سب سے عظیم ترین اور سب سے ممتاز ترین بارگاہ ہے۔ ماں ناظرین ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو ہم چاہیں بھی تو ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہوتی ہے، کجا اس کے کہ جو امت کی مائیں ہیں ان کے مقام اور مرتبے کو میں اور آپ کیا ڈیفائن کریں گے کہ جن کو قرآن پاک نے اس صف میں کھڑا کر دیا کہ ازواج النبی کا عظیم ترین ٹائٹل دے کے ان کو رہتی دنیا تک ممتاز کر دیا، کہ وہ بارگاہ ناظرین جو اس بارگاہ کی سب سے زیادہ عظمتوں والی اور سب سے زیادہ فضیلتوں والی بارگاہ ہے، اس بارگاہ سے جن ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کر کے چن کے منسلک کر دیا، ان سے زیادہ معتبر بارگاہیں اور کون سی ہوں گی؟ انہی بارگاہوں میں ناظرین ایک بارگاہ ہے ہماری آپ کی ماں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی، کہ ایک ایسی ماں ناظرین کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام، ان رفتوں، ان بلندیوں سے نوازا کہ رہتی دنیا تک ہر امتی اپنے سر کو اٹھا کر اپنی ماں کی بارگاہ کو دیکھتا رہے گا اور بس یہ عرض کرتا رہے گا کہ کل بروز محشر آپ کا صدقہ ہم تمام لوگوں کو، تمام امتیوں کو عطا ہو جائے کہ آپ السابقون الاولون کی حسین ترین جھرمٹ کے اندر تشریف فرما ہے۔ یعنی جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی ابتدا کی اور باقاعدہ اعلان فرمایا، تو چند ایک نفوس قدسیہ جو ابتدا میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، ان میں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ تشریف فرما ہے۔ اور آپ کا تعلق ناظرین بنیادی طور پر میں آپ کو بتلاؤں ایلیٹ کلاس سے تھا، یعنی عرب کے معاشرے کی ایلیٹ کلاس سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کے والد گرامی بہت فیاض تھے، بہت سخی تھے، یوں کہیے کہ آپ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی تھی، اور وہ فیاضی بائی ڈیفالٹ آپ کی انسٹنکٹ کے اندر موجود تھی۔ پھر آپ جانتے ہیں ناظرین کہ جس وقت سرکار علیہ السلام نے اعلان فرمایا باقاعدہ، تو ظاہر ہے ایک ریٹیلیشن آیا، ایک ریبٹل آیا پورے عرب کے معاشرے کی طرف سے، خاص طور پہ کفار کی طرف سے۔ اس وقت مسلمان جن امتحانات سے گزرے، جن آزمائشوں سے گزرے، ان آزمائشوں سے گزرنے والوں میں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ اور آپ کے پہلے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ اور تاریخ یہ بتلاتی ہے ناظرین کہ جب ہجرت حبشہ ہوتی ہے تو آپ پہلی خاتون تھیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہجرت حبشہ فرمائی۔ اور تاریخ یہ بھی بتلاتی ہے، ایک روایت یہ بھی کہتی ہے کہ جس وقت مدینہ پاک کی ہجرتوں کا آغاز ہوا ہے تو آپ پہلی خاتون تھیں کہ جنہوں نے مدینہ پاک ہجرت فرمائی ہے۔ اور یہاں میں ذرا آپ کو روک دوں، رک جائیے ذرا میرے ساتھ، بلکہ میں کیوں مس کر رہا ہوں اس واقعے کو، اور دل چاہتا ہے کہ بیان کروں، اور جب بھی آپ کا ذکر ہوتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے بار بار اس واقعے کو بیان کروں، کہ انتہائی دردناک اور انتہائی ناظرین آزمائش سے بھرپور ترین وہ مرحلہ تھا کہ جس وقت آپ نے ہجرت مدینہ پاک فرمائی ہے۔ یعنی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر چکے ہیں، آپ بھی ہجرت کرنے جا رہی تھی، لیکن آپ کی قبیلے والوں نے آپ کو روک لیا، اور ددیال کا یعنی جو بچہ تھا آپ کا، ان کے ددیال کا معاملہ یہ تھا کہ بچے کو چھین کے لے گئے تھے۔ اب ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کے بغیر ہے، شوہر ہجرت کر چکے ہیں، تن تنہا بار بار روز آ کے اس مقام پہ آپ ٹھہرتی ہیں۔ پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اللہ نے سبیل بنائی اور آپ جو ہیں وہ ہجرت مدینہ پاک کرتی ہیں۔ یہاں میں آپ کو رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے نام سنا ہے۔
آپ کو پتہ ہے اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور سرکار علیہ السلام کو انہوں نے جو دوگانہ ادا کرنے نہیں دی تھی، اور سرکار نے فرمایا تھا کہ وقت ایسا آئے گا یہ چابیاں ہمارے ہاتھ میں ہوں گی، ہم جس کو چاہیں گے دیں گے۔ اب یہ منظر ذہن میں رکھیں، اور یہ منظر ذہن میں رکھیں کہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کو اس وقت دیکھتے ہیں کہ اب تنہا مدینہ پاک کی طرف تشریف لے جا رہی ہیں۔ اس وقت چونکہ ظاہر ہے آپ کی غیرت اور آپ کی یوں کہیے کہ اپنا جو حسن سلوک ہے اس کا معاملہ یہ تھا کہ آپ سے رہا نہیں گیا، آپ نے پورے راستے انتہائی غیرت مندی کے ساتھ ان کی خدمت کی۔ میرا عشق اور وجدان یہ کہتا ہے ناظرین، یہ اس خدمت حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ تھا کہ اس وقت آپ حرم پاک میں تشریف نہیں لائی تھی، ابھی حرم پاک میں تشریف آوری ہونی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کے صدقے آپ پر وہ کرم کیا کہ جس وقت فتح مکہ ہوتی ہے تو سرکار علیہ السلام آئے نا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے ان کو بلواتے ہیں، اور وہ چابیاں جو چابیاں رہتی دنیا تک ان کی نسلوں میں رہنی ہیں وہ آپ کو عطا کی۔ یعنی میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ وہ ہماری ماں کی خدمت تھی، جس ماں کا یعنی یوں کہیے کہ خدمت کا صلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی آل اولاد تک جو ہے باقاعدہ کلید برداری کی صورت میں عطا فرمایا۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقین تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ دوسری شخصیت اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد فرحان قادری صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں ملک کے معروف شناخت جناب محمد فہیم قادری صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں آپ سے، سب سے پہلے علامہ صاحب ظاہر ہے ہماری ماں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کا خاندانی تعارف اور آپ کے خاندان کی فیاضی ثقافت اور السابقون الاولون کی خوبصورت سی کہکشاں میں آپ کا تشریف فرما ہونا، اور پھر اگین وہی بات کی لیڈ کلاس سے تعلق ہے، لیکن اس کے باوجود دین حق کی راہ میں جو آپ نے تکالیف برداشت کی، ہجرت حبشہ کا منظر آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ ماں جو ہی زبان پر آتا ہے تو رگ و پے میں ایسی طمانینت اور ایسی تازگی اور ایسی کیفیت دوڑ جاتی ہے کہ اس کیفیت اور اس لطف کا اظہار لفظوں میں ممکن نہیں، بس وہ محسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ وہ ماں ہے کہ جس ماں کو ہمارے باپ نے کہا کہ یہ تمہاری ماں ہے تو ہم نے تسلیم کیا، لیکن آج ہم اس ماں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جسے ہمارے رب نے کہا کہ یہ تمہاری ماں ہے۔ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو وہ ہستی ہیں کہ جنہیں کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری بشارات اور ایسے اعزازات سے نوازا کہ جس میں آپ اپنی انفرادیت رکھتی ہیں، اور آپ کے مقام اور مرتبے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ ام المومنین کہلائیں، اور مومنوں کی ماں کا وہ عظیم درجہ اور مقام و رفعت ملی کہ آج بھی ان سے محبت کرنے والے، ماں سے محبت کرنے والے ان کا ذکر کر کے اپنے لیے بخشش اور معافی کا سامان کرتے ہیں۔ تو سیدہ پاک سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب ابتدائی تعارف کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ مشہور تو ام سلمہ کے نام سے ہیں، لیکن آپ کا جو اصل نام ہے وہ ہند ہے۔ تو آپ کے والد بزرگوار کا نام ابو امیہ، تو اب آپ کا نام بنتا ہے ہند بنت ابو امیہ۔ ان کے شوہر نامدار جو ہیں وہ معروف اور مشہور ہوئے ابو سلمہ، لیکن ان کا اصل نام تھا عبداللہ بن عبد الاسد۔ ٹھیک، یہاں دیکھیے کہ دونوں سلمہ کی کنیت سے معروف اور مشہور ہوئے، خاتون بھی اور ان کے شوہر بھی، اور سلمہ وہی بیٹے ہیں کہ جن بیٹوں کو اس دین اسلام کی اذیت کے لیے آپ سے چھینا گیا تھا۔ تو تاریخ نگاروں نے بیان کیا ہے کہ وہ صاحبزادے اور شہزادے اتنے محترم اور مکرم ہوئے کہ انہی کے نام سے ہی معروف ہو گئے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو یعنی یوں سمجھیے کہ دین کے لیے اس بچپن میں وقف کیا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کے والدین انہی کے نام سے معروف اور مشہور ہو گئے۔ ام سلمہ کہلائیں ماں، اور ابو سلمہ جو ہے ان کے والد بزرگوار کہلائیں۔ اچھا، جب ہم ان کے ددیال کی بالخصوص بات کرتے ہیں اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار ابو امیہ کی بات کرتے ہیں تو آپ اس دور کے اندر ایک خاص لقب سے ملقب تھے، اور وہ ان کا اختصاص تھا، آپ کہلایا کرتے تھے زاد الراکب۔ سبحان اللہ، یعنی جو سفر کرنے والا ہے، جو سوار ہے، اس کا زاد راہ۔ تو اب یہاں پر تاریخ نگاروں نے بیان کیا کہ یہ لقب انہی کے ساتھ اختصاص رکھتا ہے، اور یہ انفرادیت رہی، کسی اور کو زاد الراکب نہیں کہا گیا۔ اللہ، اور اس کی وجہ یہ بیان ہوئی کہ یہ جس قافلے کے ساتھ جاتے تھے
تو مسافروں پر ان کی صلہ رحمی، ان کی محبت اور ان کی عنایت، ان کی سخاوت اور فیاضی ایسی کہ کہا کرتے کہ جب تک یہ قافلہ واپس نہیں آئے گا رستے میں جتنی بھی ضروریات ہوں گی وہ ساری کی ساری میرے پیسوں سے پوری کی جائیں، یعنی سارے ایکسپینڈیچرز کو وہ خود اون کیا جی۔ تو اس وجہ سے وہ زاد الراکب مشہور تھے، اور پھر جس وفد کے ساتھ یا جس قافلے کے ساتھ آپ روانہ ہوتے تھے تو لوگ بڑے اشتیاق اور اہتمام کے ساتھ اس میں شریک ہوا کرتے تھے کہ ہم ان کی فیاضی کے جوہر دیکھیں گے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ یہ خاندانی اعتبار سے کچھ چیزیں جو جینیٹیکلی آگے منتقل ہو رہی ہوتی ہیں، یہی اپنے والد بزرگوار سے جو انہوں نے سیدہ ام سلمہ نے اس بات کو ایڈاپٹ کیا ہے کہ آپ کی وہ سخاوت کہ جو زاد الراکب باپ ہیں تو پھر آپ کی جو بیٹی ہیں سیدہ ام سلمہ وہ بھی اسی طرح سخاوت اور فیاضی میں آپ کی مثالیں ہمیں تاریخ میں نظر آتی ہیں۔ اللہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب ان کی مزید تعارف میں ہم بات کرتے ہیں تو چونکہ تعلق تو ان کا قریش سے ہے تو قریش کا جو خاندان بنو مخزوم ہے ان سے آپ کا تعلق تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے شوہر نامدار یعنی جناب عبداللہ بن اسد جو ابو سلمہ ہیں ان کی بات کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کو یہ اعزاز اور یہ شرف عطا فرمایا کہ یہ السابقون الاولون میں داخل اور شامل ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بڑی انفرادی بات یہ ہے، جیسے آپ نے بھی اپنے سرنامہ کلام میں ذکر کیا کہ یہ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے۔ دیکھیے، آج ہم کمفرٹ زون سے نکلنا بھی برداشت اور گوارا نہیں کرتے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے ٹھاٹ باٹ کی وجہ سے شہرہ رکھتے تھے۔ بالکل ایسا۔ ایک ہے مصعب بن عمیر۔ ہاں، ارے کیا بات! مکہ میں اگر چلیں نا تو لوگ گھنٹوں بعد اس رستے سے گزر کر بتا دیتے تھے کہ یہ خوشبو جو ہے صرف مصعب بن عمیر ہی لگا سکتا ہے۔ اتنی مہنگی ترین خوشبو لگاتے تھے۔ مکہ میں ان سے قیمتی لباس کوئی نہیں پہنتا تھا، لیکن وہ جب کمفرٹ زون سے نکلے تو صرف کمفرٹ زون سے نہیں نکلے، اللہ اکبر، آزمائشوں کو ایسے دل سے لگایا ہے کہ جب احد میں شہید ہو رہے ہیں تو پورا کفن بھی آپ کو چادر پوری نہ تھی، لیکن شکوہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ۔ اور دوسری طرف یہ ہمیں دوسری ہستی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کہلاتی ہیں ابو امیہ کی بیٹی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ابو امیہ کی بیٹی ہیں جب مدینہ پہنچی ہیں تو لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ تم ام سلمہ ہو، ابو امیہ کی بیٹی ہو۔ نہیں، ہم تسلیم نہیں کرتے، کیسے ممکن ہے کہ تم اتنے بڑے سخی شخص کی بیٹی ہو کر اکیلا سفر کرو؟ لیکن آپ نے وہ ساری تکالیف کو برداشت کیا، مکہ چھوڑا ہے، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ چھوڑا ہے۔ 2 جوڑے بڑے معروف اور مشہور ہوئے جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک سیدنا عثمان غنی کے ساتھ سیدہ رقیہ، ایک یہ جوڑا، اور دوسرا ام سلمہ اور ابو سلمہ جنہوں نے پہلے حضور کے حکم پر مکہ چھوڑ کر حبشہ تشریف لے گئے، پھر واپس آئے اور پھر حضور نے حکم فرمایا تو مدینہ المنورہ کی جانب ہجرت کی۔ مظالم و تکالیف کو برداشت کرتے کرتے ایسے امر ہوئیں کہ آج سب کے لیے ایسے اعزاز کا مقام رکھتی ہیں، ان کا نام آتا ہے سر جھک جاتا۔ یقیناً، اور اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو امت کی مائیں ہیں صاحب، یہ تو کل بروز محشر جو ہے ان کی ہی نگاہ کرم ہوگی اور ہماری بخشش ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، بڑا یہ چونکہ بات آپ نے کر دی تو اسی بات کو یہیں سے جوڑ لیجئے، بڑا درد بھرا ایک یوں کہیے کہ اپنا وہ منظرنامہ ہے جو آپ کی ہجرت کا ہے، اور ایک ایسی درد بھری داستان ہے کہ جس کو بیان کرنا اور جس کو جب بھی پڑھا جاتا ہے آپ یقین مانیے دل جو ہے وہ کانپ اٹھتا ہے۔ لیکن اگین وہی بات کہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ یا ان کے پہلے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم بات کریں اس ہجرت کی تو صاحب وہ ہجرت واقعی قربانی، یعنی قربانی کے باب کے اندر جو ہے عظیم الشان قربانی، بتلائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، یقیناً ہم سب یہاں پر اسی لیے موجود ہیں کہ اپنی اپنی حاضری ان معنوں میں لگوا لی جائے کہ ان بڑی ہستیوں کا ذکر جب ہم کرتے ہیں تو ایک طرف تو اپنی نوجوان نسل کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان بڑی ہستیوں کی وجہ سے اسلام نہ صرف دنیا کے اطراف و اکناف میں پھیلا بلکہ ان کی قربانیاں، ان کے جذبات اور احساسات اور ان کی ہجرتیں، یعنی ان کی تمام کاوشوں سے اسلام اپنی تمام یعنی روحانی اور مادی ذرائع کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے۔ تو یقیناً یہ ہستیاں اس بات کا استحقاق رکھتی ہیں کہ انہیں نہ صرف ذکر کیا جائے بلکہ ان کی زندگیوں سے سیکھ کر ہم بھی اپنی زندگیوں کو سجائیں۔ یقیناً آپ نے ذکر کیا، اور یقیناً آپ یہ دیکھیے کہ ابھی ذکر بھی ہوا کہ ذوالہجرتین، یعنی یہ وہ جوڑا ہے
جو ذوالہجرتین کہلاتا ہے، یعنی حبشہ کی طرف بھی ہجرت کرنے والا، اور دونوں نے ایک ساتھ ہجرت کی، اور اس کے بعد پھر مدینۃ المنورہ میں بھی یہ دونوں تشریف لائے، لیکن اس بار یہ جدا جدا تھے۔ اور اسی حوالے سے آپ نے یہ سوال بھی کیا، تو وہ جدائی کچھ یوں تھی کہ جب اس بات کا یعنی ذکر ہوا کہ بھائی وہ آپ نے ہجرت کرنی ہے، تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے گئے مدینۃ المنورہ۔ تو روایات میں آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منع کر دیا گیا ان کے گھر والوں کی طرف سے کہ بھائی میری بیٹی یا ہماری بیٹی نہیں جائیں گی مدینہ۔ چنانچہ حضرت ابو سلمہ جو ہیں وہ تشریف لے گئے، اور پھر اسی اثناء میں جب وہ اپنے گھر پر موجود تھیں تو یعنی حضرت ابو سلمہ کے گھر والوں نے ان سے ان کا بیٹا حضرت سلمہ چھین لیے، اور اب دوئی ہو گئی۔ یعنی دوئی کا مطلب یہ ہوا کہ دو طرفہ جدائی ہے، ایک طرف تو آپ مدینۃ المنورہ تشریف نہیں لے کر گئیں، شوہر کی جدائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا جگر گوشہ ہے اس کی جدائی ہے، اور یہ جدائی اتنی شدید تھی کہ آپ یہاں مکۃ المکرمہ میں موجود ہیں، اور جدائی اتنی شدید ہے کہ آپ گھبرا کر اور ایک لحاظ سے اس فراق کے اندر آپ باہر تشریف لے کر آتی ہیں۔ مکہ بار بار ابتح کا مقام ذکر کیا جاتا ہے، جہاں پر آ کر آپ یعنی روتیں اور اپنے دکھ کا اظہار فرماتی۔ تو کئی دن گزرے تو روایات میں آیا کہ ایک خاندان والا آدمی تھا، اس نے جب دیکھا تو اس کا دل بھی پسیج گیا، اور پھر اس نے اپنے خاندان والوں کو کنونس کیا کہ یہ بہت زیادہ ظلم ہے، تو اولاد کو واپس کیا جائے۔ چنانچہ سلمہ کو واپس کیا گیا، آپ وہاں سے آپ نے رخت سفر باندھا، اونٹ پر تشریف لائے، اور آپ نے ذکر بھی کیا ابتدا کے اندر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو ابھی چونکہ یہ عربوں کی روایت کے خلاف بھی تھا، پھر جس خاندان سے آپ کا تعلق تھا اس کی روایات کے بھی خلاف تھا کہ تنہا سفر خواتین نہیں کرتی ہیں۔ تو اب چونکہ آپ ہیں اور آپ کا بیٹا ہے، تو جب عثمان بن طلحہ نے دیکھا، اور اس وقت ابھی اسلام بھی انہوں نے قبول نہیں کیا ہوا تھا، تو جب دیکھا تو آپ نے پہچان لیا، اور پہچانتے ہی ان کو یہ خیال آیا کہ دریافت کیا جائے کہ کیا قصد ہے، تو بتایا گیا کہ مدینۃ المنورہ کا قصد ہے، اور پھر کیا تنہا ہیں یا کوئی ساتھ ہے، تو بتایا گیا کہ خدا کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ کیا مطلب کیا نڈر خاتون، کیا نڈر ماں۔ ایگزیکٹلی۔ اور پھر حضرت عثمان بن طلحہ آپ کے ساتھ سفر پہ گئے، اور وہ سفر ایسا سفر تھا جس کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ان جیسا شریف آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور جنید بھائی، یہ جو کہاوت ہمارے ہاں مشہور ہے کہ کسی بھی شخص کی شخصیت کو اگر آپ نے جانچنا ہو تو ان میں سے ایک سفر ہے کہ سفر کر کے دیکھیے تو آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ انسان کی شخصیت کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ کا اس انداز میں گواہی دینا اس بات کا اعلان کرتا ہے نہ صرف کہ آپ کی شرافت کا، بلکہ اس پورے سفر کی رودات بھی بیان کرتا ہے جس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سلمہ کے ساتھ مدینۃ المنورہ تشریف لے کے گئے اس ہجرت کے واقعے کے اندر۔ اور آپ دیکھیے کہ ان کی نگاہوں میں کس قدر شرم ہوگی کہ ہماری ماں فرماتی ہے میں نے ان جیسا نیک آدمی نہیں دیکھا۔ بڑی بات ہے، اور بڑی شخصیات سے اس طرح کے کامنٹس آنا، اور ظاہر تاریخ میں یہ رقم کر دیے گئے، تو اب اس کے بعد پھر کوئی مزید بات نہیں رہتی۔ اور اس سے پھر ایک اور چیز بھی جنید بھائی آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو ذکر ہوتا ہے نا کہ صحابہ کرام کون تھے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو آپس کا احترام ہے اس بدوی دور کے اندر، اس نومیڈک پیریڈ کے اندر ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کو آنر کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس بات سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام کی شخصیات اتنی بلند ہیں، یقیناً اتنی بلند ہیں کہ اس پر گفتگو کرنا ایک خاص انداز میں یہ شاید ہماری ہم یعنی اس بات کا استحقاق نہیں رکھتے کہ ہم اس طرح کے تبصرے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت خوبصورت، اور آگے بات بڑھاتے ہیں۔ اب ذرا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کرتے ہیں، ان کے ایک تو فضائل بتلائیے، دوسرا ان سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیار تھا، جو قربت تھی، یعنی جس وقت ان کی شہادت ہوتی ہے اور جس وقت ان کا جنازہ اٹھتا ہے تو سرکار علیہ السلام کی جو خاص کرم نوازیاں ان پر تھیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اور میرا خیال ہے، میں اگر غلط نہیں مجھے کریکٹ کیجیے گا، مجھے تاریخ میں اس طرح سرکار علیہ السلام کا کسی کا جنازہ پڑھتے ہوئے جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بالکل دوسرا ہے،
لیکن اس طرح سے کسی کے جنازہ پڑھتے ہوئے میں اور تاریخ میں جو ہے کوئی دوسرا منظرنامہ دیکھتا نہیں. بتلائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بلند و بالا مقام عطا فرمایا، تو آپ کے جو پہلے زوج محترم ہیں سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بھی انتہائی بلند و بالا مقام جماعت صحابہ میں عطا فرمایا. آپ کی فضیلت کے لیے سب سے پہلی اور ایک بہت ہی اہم بات یہ کافی ہے کہ آپ کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے. یقیناً سبحان اللہ. آپ کا نام پاک جو ہے وہ عبداللہ بن عبد الاسد اور کنیت ابو سلمہ، اور اسی سے آپ مشہور ہوئے. آپ کی والدہ محترمہ کا نام برہ بنت عبد المطلب آتا ہے، اور آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ قبیلہ قریش کی شاخ بنو مخزوم سے آپ کا تعلق تھا. حضور پرنور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی آپ کا رشتہ بنتا ہے. وہ اس طرح کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اور حضرت ابو سلمہ کا جو رشتہ ہے آپس میں وہ پھوپھی ذات ہونے کا رشتہ ہے، اور رضائی بھائی بھی ہیں. حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے رضائی بھائی بھی ہیں سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے. اور اگر ہم آپ کے قبول اسلام کی بات کریں تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ مردوں میں 11ویں نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا. ماشاءاللہ. اور جس دن حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح اور سیدنا ارقم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اسلام قبول کیا، اسی دن آپ بھی مسلمان ہوئے. سبحان اللہ. یعنی ایک ہی دن یہ چاروں شخصیات دائرہ اسلام میں اور روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ ہی ساتھ اسلام میں داخل ہوئی تھی. اسی طرح آپ کو جو دیگر جو اس طرح فضائل ملے ان میں صاحب الہجرتین ہونا بھی آپ کا شامل ہے. سبحان اللہ. آپ نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو جس دن آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے وہ جو ہے وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا جب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. ٹھیک ہے. اور آپ کی ہجرت کے بارے میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے ابتدا میں مدینہ میں ہجرت کی ان میں تیسرے نمبر پر آپ کا نام آتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مکتوم اور حضرت سیدنا مصعب بن عمیر کے بعد تیسرے نمبر پر آپ ہجرت کرنے والے صحابی ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد اور شجاعت کے اعتبار سے جو خصائص حاصل تھے اس میں آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ انتہائی شجیع یعنی بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قائدانہ صلاحیتیں بھی رکھی تھیں. لیڈرشپ اسکلز بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی تھیں، اور اس کا صحیح معنوں میں اظہار ہوا غزوہ احد میں. غزوہ بدر میں تو آپ شریک تھے 2 ہجری میں، اپنی جو ہے شجاعت سے دشمنوں کا مقابلہ کیا. غزوہ احد بدری صحابی بھی ہیں. جی بدری صحابی بھی ہیں. اور غزوہ احد میں سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی ذمہ داری لگائی تھی کہ لشکر کا جو بایاں حصہ ہے لیفٹ سائڈ اس کی قیادت آپ کے ذمہ پر تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی قیادت کی اور بہت خوب کی. اسی طرح غزوہ احد ہی میں یہ واقعہ ہوا کہ ابو اسامہ نامی ایک شخص تھا، اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے غرض سے تیر چلایا، لیکن وہ تیر آپ کے بازو پر لگا اور اس سے آپ اس وقت تو شہید نہ ہوئے بلکہ زخمی ہو گئے. ٹھیک. اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ زخمی ہوئے. اس کے بعد غزوہ احد کا معاملہ ختم ہوا. 1 مہینہ آپ نے تقریباً آرام کیا اور 1 مہینے بعد وہ زخم بہتر ہو گیا. اب آ جاتا ہے 4 ہجری کا موقع. 4 ہجری محرم الحرام کا مہینہ ہے. سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملتی ہے کہ طلیحہ اور اسد بن خویلد یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنی قوم کو ساتھ ملا کر اور کچھ قبائل کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف کچھ محاذ آرائی کا ارادہ رکھتے ہیں. تو سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ 150 مجاہدین لے کر جائیں اور یہ فتنہ سر اٹھائے اس سے پہلے اس کا قلعہ قمع کر دیا جائے. اب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 150 مجاہدین کا لشکر لے کر وہاں پر جاتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے. تو مورخین لکھتے ہیں کہ آپ نے نہ صرف اس فتنے کو ختم کیا بلکہ ختم کرنے کے ساتھ ساتھ کثرت سے اونٹ بھیڑ بکریاں جو ہے وہ مال غنیمت کے طور پر لائے اور اسلام کو فائدہ پہنچایا. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر اپنے اس صحابی کے ذریعے اسلام کو فائدہ پہنچایا. اور 29 یا 39 دن آپ وہاں پر اس جو ہے مہم میں رہے، اور اس کے بعد جب واپس آئے تو آپ کا وہی زخم لوٹ آیا اور اسی سبب آپ کی شجاعت ہوئی. اور جب آپ جو ہے وہ شہید ہوئے، آپ کی شہادت ہوئی، اور جب آپ شہید ہوئے تو یہ وہ موقع تھا کہ سرور کونین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھوں کو بند کیا اور فرمایا کہ جب آدمی کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کی نگاہیں اس کی روح کے پیچھے جاتی ہیں، اور
سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت محبت کے ساتھ احترام کے ساتھ آپ کی نماز جنازہ بھی ادا فرمائی، اور یہ وہ فضیلتیں آپ کو عطا ہوئیں کہ آپ سے پہلے ہمیں نہیں ملتا کہ اس طرح کی فضیلتیں اور اس طرح کی محبت جنازے میں، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا، اس قدر محبت جنازے کے ساتھ سرکار نے دکھائی اور اس قدر عقیدت و احترام کے ساتھ کمال بات ہے کہ 9 تکبیریں آپ نے 9 تکبیروں کی روایت بھی آتی ہے کہ آپ کے جنازے میں 9 تکبیریں، آپ کے جنازے میں 9 تکبیریں کہی گئیں، یہ آپ کے بارے میں آتا ہے۔ اور جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایسا خلاف معمول کیوں ہیں، تو فرمایا ان کی تو شان ایسی ہے کہ 1000 تکبیریں بھی ان کے لیے کہی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف و فضیلت آپ کو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین دیکھیے، یہ تاریخ اسلام میں دوسرا واقعہ نہیں ملتا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام و مرتبہ، ذرا سوچیے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے جنازے پر 9 تکبیریں ادا کریں، اور فرمائے کہ اگر 1000 بھی ادا ہوں تو کم ہیں، یعنی مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذہن میں، ٹھیک ہے، شہادت ہو چکی ہے۔ اب ذرا سوچئے، حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہماری ماں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ داخل ہونے والی ہیں، لیکن اگین وہی بات ان کے تو ذہن میں نہیں ہے، تو وہ کیسے اس بات کا پیمانہ بنائیں کہ اب وہ اللہ تعالیٰ ان سے بہتر نعم البدل عطا کرے، کیونکہ ظاہر ہے ان کے ذہن میں تو یہ بات ہے ہی نہیں کہ سرکار علیہ السلام کے حرم میں جانا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ جو انتخاب الہی ہوتے ہیں نا، پھر معاملہ ان کا کچھ اور ہوتا ہے۔ درود پاک پیش کیجئے، لارڈ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے۔ جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ ہماری آپ کی ماں، ہم سب کی ماں، امت کی ماں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کا ذکر پاک ہے ناظرین۔ اور دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کس کو کہاں کے لیے چنا ہوتا ہے یہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہی نہیں ہے صاحب۔ اور ایگزیکٹلی حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ کیسی انتخاب الہی ہیں کہ تصور میں نہیں ہو سکتا کہ صاحب آپ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو جائیں گے، لیکن آپ داخل ہو گئیں صاحب۔ تو سب سے پہلے تو ایک میں چاہتا ہوں اس سے قبل کہ ہم اس دعا اور اس واقعے کی بات کریں، اور سرکار علیہ السلام نے آپ کو کیا کیا عطا فرمایا اور آپ نے کیا کیا گزارشات بارگاہ میں رکھی، پہلے ذرا ایک اور بات یہ بھی طے ہے کہ ہماری تمام مائیں زہد و تقویٰ میں بے مثل و بے مثال ہیں، تو ذرا آپ کی بھی زہد و تقویٰ کا جو ہے وہ ذکر پاک ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت سوال ہے، اور یوں سمجھیے کہ اس سوال کے جواب میں آپ کی جملہ انفرادیات ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں۔ تقویٰ، ورع، خشیت کے اعتبار سے آپ اپنی مثال آپ رہی، راتوں کا آپ کو مستقل جاگنا ثابت ہے کہ آپ مستقل جاگ کر اللہ کی عبادت میں مشغول اور مصروف رہتی تھی۔ زیادہ عمر پائی ہے آپ نے، لیکن عمر کے آخری حصے تک روایت میں آتا ہے کہ آپ جو ہے باقاعدہ مستقل، جس طرح سے ایک صحت مند انسان نماز ادا کرتا ہے اس اہتمام کے ساتھ آپ نماز کو قائم کیے ہوئے تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر آپ کو آخر وقت تک استحکام عطا کر رکھا تھا، اور اس کی دلیل ہمیں کربلا کے واقعے سے بھی ملتی ہے کہ اتنی عمر ہونے کے باوجود آپ اعصابی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی مضبوط تھیں، کہ ان ساری کیفیات کو جو حضور سے انہوں نے پہلے وصول فرمائی تھی آگے امت تک انہوں نے منتقل فرمایا۔ وہ مٹی دی تھی نا سرکار علیہ السلام نے کہ جب سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین علیہ السلام شہید ہوئے۔ تو یہ آپ کے اس زہد کی جانب بھی اشارہ ہے، اور حضور علیہ السلام کے گویا یوں سمجھیے کہ حالات جو مستقبل میں آنے والے ہیں ان سے آگہی کی جانب بھی اشارہ تھا۔ اچھا، اب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور علیہ السلام کے حرم اقدس میں اور حضور کے حبالہ عقد میں جو تشریف لے کر آئی ہیں، جب ہم اس پر بات کرتے ہیں تو دیکھیے وہ زبان جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک زبان جسے قرآن نے کہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو اس ساری کیفیات کو مختلف روایات میں مختلف انداز میں ذکر کیا گیا، لیکن یہ سیدہ ابو سلمہ، جناب ابو سلمہ جو ہیں، وہ ایک دن جب گھر تشریف لے کر آئے تو خوش تھے، چہرے پر بڑی بشاشت تھی۔ تو سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے دریافت کیا کہ آج تو بڑے خوش نظر آتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے کوئی خاص فرمان سن کر آئے ہیں۔ تو اس کے جواب میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب میں کہا کہ آج کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت فرمان ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ وہ فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ جو مصیبت زدہ مسلمان اپنے مصیبت کے وقت اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی دروازے نہیں کھٹکھٹاتا کہ مجھ پر یہ مصیبت آگے مجھے دور کرو، لوگوں سے بات کرتا ہے، وہ رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور رب کی طرف رجوع کر کے کہتا ہے کہ اللہ اس مصیبت میں میری مدد فرما
اور مجھے بہتر نعم البدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کمال یہ دیکھیں کہ ان کی خوشیوں کی نسبتیں کیا ہوا کرتی جی ہیں، سبحان اللہ، اور ہماری معیارات خوشیوں کی دیکھیے، نسبتیں آج کیا ہیں اللہ؟ معیارات دیکھیے معیار کیا کہ ہوتے ہیں؟ مادیت کی خوشیاں اور روحانی خوشیوں میں کتنا فرق ہے، اللہ اللہ کہ چہرے کی بشاشت بتائے کہ آج تو بہت بڑا نسخہ مل گیا۔ تو اب سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنے شوہر کی بتائی ہوئی جو ہے یہ دعا اور حضور علیہ السلام کا یہ فرمان یاد تھا، اور پھر جیسا کہ بھی علامہ صاحب نے حضرت ابو سلمہ کی شہادت کا تذکرہ کیا ہے، تو آپ کی جب شہادت ہوئی، یہ زخم تو احد کے میدان میں لگ گیا تھا، اور وہ زخم جو ہے ظاہری طور پر ٹھیک بھی ہو گیا تھا، لیکن بعد میں جو ہے اسی زخم کی وجہ سے آپ کی جب شہادت ہوئی، تو اس موقع پر سیدہ ام سلمہ جو ہے بہت زیادہ غمگین تھی، اور اسی غم کی کیفیت میں جو ہے وہ کہتی ہیں کہ میں دعا مانگتی تھی کہ اللہ مجھ پر مصیبت آ گئی ہے، میں کسی اور کی جانب رجوع نہیں کر رہی، تیری جانب رجوع کر رہی ہوں، اور مجھے بہتر نعم البدل عطا کر۔ کہتی ہیں کہ میں یہ دعا بھی کرتی تھی، لیکن سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے اللہ۔ تو اس پر جو ہے وہ جب یہ دعا قبول ہوئی تو بعد میں کہتی ہیں واقعی مجھ پر تو یہ اثر ہوا۔ اٹ مینز اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کو ہمیں اپنی ذہنی کیلکولیشن کے مطابق کبھی اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب انہی دعاؤں کا اثر تھا کہ جب آپ کی عدت مکمل ہوئی تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کی دعوت بھیجی، پیغام بھیجا، تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جو ہے نا وہ منع فرما دیا کہ میں آپ سے نکاح نہیں کرتی۔ ایک روایت میں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیغام بھیجا، آپ نے منع فرما دی۔ اب امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے پیغام نکاح گیا ہے، تو جب پیغام نکاح گیا تو اب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 3 گزارشات حضور کی خدمت میں پیش کی کہ آپ کی مصروفیات، آپ کی ذمہ داریاں، آپ کے فرض منصبی اور دیگر معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے سیدہ ام سلمہ نے اپنی ذات کے اعتبار سے 3 گزارشات پیش کی اور کہا کہ اور خواتین میں بھی غیرت ہوتی ہے، مجھ میں کچھ زیادہ غیرت ہے، میں زیادہ غیور ہوں، کہیں آپ کے ان فرائض منصبی میں میرا یہ غیور ہونا جو ہے وہ آڑے نہ آ جائے۔ دوسرا کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پہلے ہی اولاد اتنی ساری، میں عیال دار ہوں، تو ان کی کہیں ذمہ داریوں کی وجہ سے آپ پر تو فرق نہیں پڑے گا۔ اور تیسرا کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی اب ولی بھی باقی نہیں ہے کہ جو اس بات کو آگے بڑھائے۔ گویا کہ اپنی جانب سے آپ نے اس کیفیت کو پیش کیا کہ کیا ان کے ساتھ بھی آپ مجھے قبول فرمائیں گے؟ تو کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں وہ جو آزار ان کی جانب سے آزار تھے جو ذکر کیے گئے تو حضور نے قبول فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ اچھا، اب اس نکاح کے بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باقاعدہ پھر اس دعا کی جانب اشارہ بھی فرما دے کہ رب نے تمہاری اس دعا کو قبول کیا۔ میں آخر میں وہ کلمات جو ہے نا اس دعا کے کلمات ناظرین کو ضرور بتانا چاہوں گا۔ ہماری ماں کی دعا قبول ہوئی نا، تو ان لفظوں سے ہم دعا کیوں نہ مانگیں؟ تو فرمایا احادیث کی کتابوں میں ہے کہ جو الفاظ ہیں، فرمایا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دعا یوں مانگے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اچھا، اللہم جرنی فی مصیبتی جی وخلف لی خیرم منہا، وخلف لی خیرم منہا، یہ اصل وہ لفظ ہیں، وخلف لی خیرم منہا، اس کے عوض مجھے بہترین بدل عطا فرما۔ سبحان اللہ، یعنی اتنی مختصر سی دعا، بس بھئی سبحان اللہ، سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم جرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرم منہا۔ یاد کر لیں سب لوگ، اس دعا کو ہم اپنی زبان پر جاری کریں، اللہ کی جانب رجوع بھی ہے اور رب کی جانب سے محبوب کائنات کی زبان سے جو وعدہ ہے کہ بہتر نعم البدل عطا کروں گا، بلا شبہ رب ذوالجلال نعم البدل عطا۔ سبحان اللہ، کمال ہو گیا جی، بہت خوبصورت گفتگو۔ اور آئیے اب ذرا آپ چونکہ 2 ہستیاں ہمیں ازواج مطہرات میں ہماری ماؤں میں ملتی ہیں، میں بہت کینلی اس بات کو ابھی میں محسوس کر رہا تھا اور بڑا ان ڈیپتھ جا کے میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، ایک سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ ہماری ماں، اور دوسری حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ۔ عمر بھی اللہ تعالیٰ نے طویل عطا کی، اسپین بھی آپ کا بہت بڑا ہے، اور اگین وہی بات کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث خاص طور پہ آپ کے ذریعے سے جو امت تک پہنچتی، تو علمی مقام و مرتبہ آپ کی مرویات، اور پھر اگین کن کن ہستیوں نے آپ سے استفادہ کیا، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جنید بھائی، اللہ رب العزت نے دین کی حفاظت کا جو اہتمام فرمایا ازواج مطہرات کے ذریعے، یعنی مختلف ہمارے پاس ذرائع ہیں،
ان ذرائع میں ایک بہت بڑا ذریعہ ازواج مطہرات ہیں، اور ازواج مطہرات سے مراد یہ ہے کہ دین کے وہ تصورات، وہ مبادیات جو محض آپ کو محسوس ہوتے ہیں کہ وہ غیر مادی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پریکٹسز جن کو آبزرو کیا ازواج مطہرات نے اور پھر آئندہ امت تک منتقل کیا، یہ ذریعہ ممکن ہوا ازواج مطہرات کے حوالے سے۔ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی اسی کے اندر ایک بہت بڑا سبب بنی، اور آپ سے 387 مرویات ہیں، 387 اور 387 مرویات سے مراد یہ ہے کہ دین کی ایک بہت بڑا حصہ، میجر چنک جو ہمارے تک پہنچتا ہے، اس کا منبع یقیناً سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، لیکن جو راویہ ہیں، جو راستہ ہے، وہ راستہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ کا علمی مقام اور مرتبہ پہچاننے کے لیے چند چیزیں بہت اہم ہیں، یعنی اس وقت کے صحابہ کرام بھی آپ کے علم سے استغنا نہ فرما پائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ وہ علم کے بحر بے کراں ہیں کہ جو خود استفادہ فرماتے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو پہلی علمی صف ہے، یعنی محدثین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، مفسرین میں مطلب امام المفسرین، بالکل پہلی صف ہے یہ تو ایسے ہی۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ اتنے بڑے نام کہ حدیث کا ذرائع بہت بڑے بنتے، اتنے بڑے نام، لیکن استفادہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر محدثین صحابہ کے اندر آپ کا شمار تیسرے طبقے میں ہوتا ہے۔ پھر یہ تو علم حدیث ہو گئی۔ اچھا، اس حدیث سے فقہی معاملات کا استفادہ کرنا، سبحان اللہ، اس میں بھی آپ کا بہت کمال ہے۔ حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کامل العقل اور صاحب الرائے ہیں، یعنی آپ بہت بڑی مفتیہ ہیں ان معنوں میں کہ مسائل کا استنباط کیسے کرنا ہے حضور کے حدیث مبارکہ سے، اس میں بھی آپ کو کمال تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ فتویٰ جات اگر آپ کے جمع کیے جائیں تو ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر یعنی چند نمونے کے طور پر میں پیش کروں، لیکن اس سے پہلے ایک بات بہت اہم ہے، یہ تو علم ہے۔ اب آپ دیکھیے اس کے ساتھ ساتھ ابھی ذکر ہوا زہد اور ورع اور تقویٰ کا، کہ آپ ایک طرف تو علم بھی منتقل فرماتی ہیں اور اس علم پر عمل کیسے کیا جاتا ہے آپ کی زندگی سے جا بجا چھلکتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کے معمولات میں سے ہے کہ پیر، جمعرات، جمعے کو آپ باقاعدہ روزہ رکھتی، اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی عبادات ہیں ان کا خوب اہتمام فرماتی، اور پھر ایک بطور نمونے کے طور پر کہ کس طرح کی حدیث آپ سے مروی ہیں، تو ایک دفعہ صحابہ کرام کی جماعت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کرتی ہے کہ یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا باطن کیسا ہے۔ اب آپ جواب سنیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آپ کا ظاہر اور آپ کا باطن یکساں ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس سے ایک طرف آپ حدیث مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، دوسری طرف سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ظاہر اور باطن یکساں ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور بار یعنی جو آپ کی جو عملی انسٹنکٹ تھی وہ کیسی تھی، وہ ایسی تھی کہ ایک دفعہ آپ نے ہار پہنا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعراض فرمایا، اسی وقت اس ہار کو آپ نے اتار دیا، یعنی جو نبی کی پسند ہے، جو میرے آقا کی پسند ہے، وہ میری پسند ہے۔ اس سے دین کی اسپرٹ بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ ہے ہمارے بڑوں نے دین اسلام کو یوں سمجھا، تو یہ چیز ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب، کیا خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی۔ اور آخر میں ذرا علامہ صاحب آئیے، اور یہ جو موقع ہے، یہ سوال فلوٹ کرتے وقت میں چاہوں گا وہ خواتین جو کہ سمجھتی ہیں صاحب کہ ویمن امپاورمنٹ جو ہے وہ آپ کو کہیں ادھر ادھر بھاگ کے ملے گی، کسی اور نظریے سے ملے گی، ویمن امپاورمنٹ کی ویسے تو بے شمار مثالیں ہمارے دین اسلام میں موجود ہیں، لیکن یہ جو مثال ہے صلح حدیبیہ ایک انتہائی کروشل ٹائم تھا مسلمانوں کے لیے کہ بیک فٹ پہ آنا، ریٹریٹ کرنا، پھر سرکار علیہ السلام نے اس نازک موقع پہ جس طرح سے فہم و تدبر سے کام لیا، یار آپ فتح مبین دیکھ رہے تھے، لیکن اس موقع پہ آپ سلام اللہ علیہ نے جو کردار ادا کیا، اس کردار نے اور آپ کی رائے نے اور سرکار علیہ السلام کا اس رائے پہ ظاہر مطلب عمل فرمانا رہتی دنیا تک عورت کا جو مقام و مرتبہ اس کو بڑا ویٹیج دے دیا۔ صاحب بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بلا شبہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا کردار جو ہے وہ امت مسلمہ کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے، اور مختلف مواقع ہمیں سیرت میں ایسے ملتے ہیں کہ ان ہستیوں سے ایسے معاملات ہوئے کہ جو امت کے لیے راہ ہدایت بنے، اور کتب سیرت میں ایسے کئی واقعات ہمیں مل جاتے ہیں، جن میں سے یہ ایک صلح حدیبیہ والا معاملہ بھی ہے کہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ایک بہت بڑا معاملہ حل ہوا۔ اچھا، معاملہ یہ تھا کہ سرور کونین علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں عمرے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب مشرکین کو خبر ہو گئی، مشرکین مکہ کو، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آ رہے ہیں، تو انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو روکنے کے لیے حدیبیہ کے مقام پر جو ہے وہ معاملات کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پر رک گئے۔ جی، اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اکرام جو حضور کے ساتھ ہیں، وہ آقا دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے اشارے کے منتظر ہیں کہ حضور اشارہ دیں اور وہ اقدام کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ موقع تھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے صلح کو پسند فرمایا۔ اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب جو کہ ہر اعتبار سے تیار تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صلح کو پسند فرمایا، شرائط کو قبول فرمایا، اور شرائط بظاہر ایسی تھیں کہ جن سے بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ اسلام کو شکست ہوئی ہے، لیکن وہ شکست نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، وہ اگر ہم جو ہے وہ ویژن میں دیکھیں تو وہ اسلام کی فتح ہی تھی، کیونکہ وہ سرور کونین علیہ الصلاۃ والسلام کی سیاسی بصیرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ بالکل وہ واقعہ اور اس طرح سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے فیصلے لینا، کیونکہ اسی کے سبب وہ راہیں کھلی کہ آگے فتح مکہ ہو گیا۔ دیکھیں نا، 2 برس، جی، دو برس کے بعد فتح مکہ ہوگی۔ یہ 6 ہجری میں، وہ 8 پھر 3 برس بعد، یعنی وہ جو 1500 تھے وہ 10,000 ہوئے، وہ 10,000 جو تھے وہ 1,24,000، 1,24,000 لاکھ صحابہ۔ جی جی، تو وہ 1.25 لاکھ کی جماعت نے فتح مکہ کیا۔ تو یہ سرور کونین علیہ الصلاۃ والسلام کی سیاسی بصیرت تھی۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں، یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو علم نبوت عطا فرمایا۔ اللہ کا نبی جو کچھ جانتا ہے وہ عام انسان کبھی نہیں جان سکتا۔ اللہ کے نبی کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا ہوتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، آپ کو ہر وہ چیز بتا دی جو آپ نہ جانتے تھے، یہ آپ پر آپ کے رب کا فضل ہے۔ تو آقا دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دور اندیشی پر مبنی فیصلہ لیا تھا، ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان اس دور اندیشی کو نہیں سمجھ سکتے تھے جو کہ علم نبوت کا خاصہ تھا۔ یقیناً اب آقا دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ آپ جو ہیں اپنے احرام کھول دیجئے، قربانی کر لیجئے، اور احرام کھول دیجئے اور حلق کروا لیجئے۔ اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم تو دے دیا، لیکن جماعت صحابہ جو ہے وہ غمگین تھے، ان پر غم کی کیفیت تھی، اور وہ اس طرح جو ہے وہ حکم نبوی کی جانب التفات نہ کر سکے۔ اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم تو دے دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی کیفیت دیکھنے کے بعد ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے پورا واقعہ بھی سماعت کر لیا۔ اب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، کہ آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کے اصحاب جو ہیں وہ احرام کھول دیں، قربانی کر لیں، حلق کروا لیں؟ تو فرمایا بالکل ایسی ہی خواہش ہے۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ باہر تشریف لے جائیں، آپ کسی سے کچھ نہ کہیں، کچھ جملہ ارشاد نہ فرمائیں، بس آپ خود جو ہے وہ قربانی کریں اور آپ حلق کروا لیں۔ آپ جب یہ کریں گے تو یقیناً آپ کے اصحاب آپ کی پیروی کریں گے، آپ کے عمل میں آپ کی پیروی کریں گے۔ گویا کہ یہ وہ موقع تھا کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اللہ اور اس کے رسول کی رائے، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیے ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا، ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام باہر تشریف لے گئے، آپ نے قربانی فرمائی، آپ نے حکم دیا تو حلق کروایا گیا، اور حلق ہونے کے بعد جیسے ہی صحابہ نے دیکھا کہ حضور نے یہ عمل کیا، تو اب بغیر کسی تردد کے تمام صحابہ اکرام نے اس کو فالو کیا، اور تمام صحابہ اکرام نے قربانی کر لی۔ منظرنامہ یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کا، یعنی اتنی جلدی ہو گئی تھی کہ ایک دوسرے کا صحابہ حلق کر رہے تھے۔ اور پھر جو ہے وہ یہی وہ موقع ہے کہ امام اسقلانی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ظاہری جمال، عقل کا کمال اور صاحب الرائے فرمایا تھا، اور بہترین عقل رکھنے والی انتہائی جو ہے وہ با کمال خاتون تھی، اور آپ کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کی فطرت سمجھنے کا ملکہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا وہ ایک آپ ہی کا خاصہ تھا۔ اور وومن امپاورمنٹ کی ایک بہترین مثال یہاں پر ملتی ہے۔ دیکھیں نا، وہ امام الحرمین فرمایا کرتے تھے نا کہ صنف نازک کی پوری تاریخ اصابت رائے کی ایسی عظیم الشان مثال پیش کر ہی نہیں، بے شک بالکل پیش نہیں کر سکتے۔ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے،
کتاب الشفا سکون قلب کا آپ کو وظیفہ بتلاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دعا کہ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو ہماری ماں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کا صدقہ اور ان کی نظر کرم عطا فرمائے، آمین۔ جو شخص ہر روز نماز فجر کے بعد ایک بار سورہ آل عمران پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اسے سکون قلب نصیب ہوتا ہے، ذہنی پریشانی دور ہوتی ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ سخاوت اور حسن خلق انبیاء کرام علیہم السلام کا شیوا ہے، اور حسن خلق ہی انسان کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتا ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا ام المومنین سیدہ ام سلام اللہ علیہا کے حوالے سے۔ ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، آئیے مل کے نعرہ، لیکن اس سے پہلے اپنی روح سے تجدید عہد وفا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر۔ ملک معروف ثنا خان جناب محمد فہیم قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ خوش آمدید، السلام علیکم۔ منقبت کا نذرانہ آپ سے پیش کروائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام سلمہ زوجائے خیر البشر، ام سلمہ زوجائے خیر البشر ہیں خواتین جہاں میں معتبر۔ ام سلمہ زوجائے خیر البشر ہیں خواتین جہاں میں معتبر۔ قرب شاہ انبیاء ان کو ملا، قرب شاہ انبیاء ان کو ملا، قرب شاہ انبیاء ان کو ملا۔ ان کے در پہ جھکتے ہیں شاہوں کے سر، ان کے در پہ جھکتے ہیں شاہوں کے سر۔ اور حکم رب سے مومنوں کی ماں ہے آپ، حکم رب سے مومنوں کی ماں ہے آپ۔ ان کی قسمت کا ہے تارا اوج پر، ان کی قسمت کا ہے تارا اوج پر۔ ام سلمہ زوجائے خیر البشر، اور ان کی عظمت اور شرف تو دیکھیے، ان کی عظمت اور شرف تو دیکھیے، ان کی عظمت اور شرف تو دیکھیے، کہ حجرائے سرکار میں ہے جلوہ گر، حجرائے سرکار میں ہے جلوہ گر۔ اور لکھی ساجد نے ہے یہ جو منقبت، لکھی ساجد نے ہے یہ جو منقبت، پیش کیے نظر ہے با چشم تر، پیش کیے نظر ہے با چشم تر۔ ام سلمہ زوجائے خیر البشر ہیں خواتین جہاں میں معتبر۔